کہ اہل علم علماء یہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی موت آ جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ وقت کی حفاظت کرے، فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اہل علم سے جڑ کر کے رہے، اہل علم سے اللہ کے دین کو سیکھے۔ اللہ رب العالمین کس بات سے راضی ہوتے ہیں اور کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، اس کے لیے علم ضروری ہے، اور اس بات کو بتانے کے لیے ہمارے پاس بس ایک واسطہ ہے اہل علم کا۔ اہل علم سے جڑنا چاہیے، ان سے بے نیازی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک عمدہ واسطہ ہے یہ، اور ایک حقیقی واسطہ ہے جو اللہ رب العالمین کے دین سے متعلق ہمیں بتا سکتے ہیں۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ علماء خود علماء کی زندگی کو کتنی غنیمت سمجھتے تھے، ان سے جڑ کے رہنے کو، ان سے پڑھنے کو، ان سے استفادہ کرنے کو، اس لیے کہ علماء کی زندگی میں بھی کتابیں ہوتی ہیں اور علماء کے انتقال کے بعد بھی کتابیں رہ جاتی ہیں۔ کتابیں اصل ماخذ نہیں ہے علم کے لیے، علماء ہیں، علماء سے جڑے رہنا چاہیے، علم براہ راست علماء سے لینا چاہیے۔ آپ غور کیجیے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں، ایک واقعہ ہے اس میں، اور یہی حدیث امام ابو عبداللہ البخاری رحمہ اللہ کی، ابو بکر ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی السنہ، اس میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس کی جو تخریج کی ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ظلال الجنہ کے نام سے، اس میں اس حدیث مبارکہ کو آپ نے صحیح کہا ہے۔ البتہ امام ابو عبداللہ البخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح کی کتاب التوحید میں معلقاً اس حدیث کو لائے ہیں۔ یہ بس ایک حوالے کی حد تک بات تھی۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما، معروف صحابی، ان کے والد بھی صحابی، عبداللہ ابن عمرو ابن حرام، جو احد میں شہید ہو گئے تھے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما مدینے میں رہا کرتے تھے، مدینے میں رہتے تھے۔ آپ کو یہ خبر ملی کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو قصاص سے متعلق ہے، قصاص سے متعلق۔ ایک شخص نے ایک شخص پر ظلم کر دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کے جسم کو، بدن کو نقصان پہنچا دیا، تو اس سلسلے میں کیا بات ہوگی، کیسے مواخذہ کریں گے اللہ اس سے؟ اس بات سے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول کی، جسے اللہ کے رسول سے سننے والوں میں بس ایک شخص زندہ ہیں ابھی، اور وہ رہتے ہیں ملک شام میں۔ یعنی مدینہ الرسول سے ملک شام کا کتنا فاصلہ ہوگا؟ اب غور کیجئے، آپ ممکن ہے بنگلور سے ممبئی رکھ لیجئے، آپ بنگلور سے ممبئی یا ممبئی سے کچھ آگے تک، تقریب سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جابر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ ایک حدیث ہے جسے اللہ کے رسول سے سننے والوں میں، براہ راست سننے والوں میں بس ایک شخص زندہ ہے، اور وہ رہتے ہیں ملک شام میں، اس بات کے لیے آپ نے ایک اونٹنی کی خریداری کی اور ملک شام تک گئے، جانے کے لیے 15 دن، آنے کے لیے 15 دن، 1 مہینے کا سفر۔ اب غور کیجئے، آپ ایک شخص یہاں سے ممبئی جاتا ہے، اس کے بہت سارے کام ہوں گے، سارے کام نمٹ لے اور ایک عالم سے مل کر کے بھی آ جائے، ایک حدیث سن کر کے بھی آ جائے، ایسا نہیں۔ اخلاص دیکھو آپ، اسی مقصد کے لیے، دوسرا کوئی مقصد نہیں، اور اونٹنی کی خریداری بھی اسی کے لیے، اونٹنی کی خریداری بھی اسی کے لیے۔ اور جب گئے وہ ملک شام، ایک صحابی تھے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال 50 پر 4 ہجری میں ہوا، وہ صحابی کا، ملک شام میں۔ جب یہ ملک شام پہنچے، اور جب عبداللہ بن انیس کو معلوم ہوا کہ میرے دروازے پر جابر رضی اللہ عنہ آئے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی آئے، دروازہ کھولا، گلے لگا لیا ان کو۔ آپ غور کیجئے، آپ، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، ایک صحیح واقعہ ہے یہ، مسند احمد کا بسند صحیح۔ جابر رضی اللہ عنہ ان سے گلے ملے ہی ہوئے ہیں، پہلے نہا دھو لیتے، کچھ کھا لیتے، پی لیتے، آرام کر لیتے، پھر دوسرے دن بات ہوتی نا، نہیں آئے ہیں 1 مہینے کی، 15 دن کا سفر کر کے اس حدیث مبارکہ کے لیے، گلے ملتے ملتے کہا، گلے ملتے ملتے، پہلی بات
کہا کہ حدیثاً بلغنی عنک سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القصاص، کہ قصاص سے متعلق ایک حدیث ہے، مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول سے براہ راست سنا ہے، بس میں آپ کی زبان سے سننے کے لیے آیا ہوں، آپ سے نہیں سنوں گا تو میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان دو لوگ ہو جائیں گے، میں تو اللہ کے رسول سے براہ راست نہیں سنا نا، آپ سننے والوں میں سے اکیلے باقی رہ گئے ہیں، تو بس آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں، دوسرا کوئی مقصد نہیں میرا۔ اچھا اتنی جلدی کیوں کی میں نے؟ سفر کر کے اتنی دور آیا، میں آپ سے گلے ملتے ملتے اتنی باتیں کر لے رہا ہوں اور حدیث پوچھ رہا ہوں میں آپ کو، سب کام چھوڑ کر کے کیوں اتنی جلدی مجھے؟ کہا کہ فخشیت ان اموت، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری موت نہ آ جائے، اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہوں اور حدیث رسول سننے سے پہلے پہلے میری موت آ جائے۔ یہ باتیں میرے اور آپ کے لیے مبالغہ، میں اور آپ جس طرز کی زندگی گزار رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے مبالغہ ہے۔ آپ ان نفوس قدسیہ کو سامنے رکھ کے سوچیے۔ کہا کہ فخشیت ان اموت، ڈر ہے کہ میری موت کہیں نہ آ جائے، او تموت قبل ان اسمعہ، یا ہو سکتا ہے تمہاری موت آ جائے اور میں حدیث رسول آپ سے براہ راست نہ سن سکوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں اس واقعے کے بعد تقریباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ 20 سال تک زندہ رہے، لیکن ان کے جذبات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ علماء کی زندگی کو کتنی غنیمت جاننا چاہیے۔